نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ العظیم۔ دنیا کے ہر کونے میں بسنے والے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کی اس بیان کا موضوع ہے میرا جسم میری مرضی کا مضموم نعرہ اور دین اسلام کا حکم۔ سامعین محترم، آج پاکستان کے ہر کونے میں یہی صدا بلند ہو رہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ تو میں آپ کو بتانا چاہوں کہ یہ نعرہ دین اسلام کے بالکل مخالف ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جان ہمیں دی ہے تو ساتھ میں مقصد بھی بتا دیا کہ کس مقصد کے لیے یہ جان دی ہے آپ لوگوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو میری عبادت، میرا جسم، اس کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس پر ہوگی تو یہ کامیابی کی طرف ہم گامزن ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقصد بھی بتا دیا ہے کہ جسم تو آپ لوگوں کا ہوگا لیکن مرضی میری چلے گی، عبادت میری ہوگی، چونکہ یہ جسم میں نے آپ کو دیا ہے، یہ موت سے زندگی میں نے آپ کو دی ہے، تو اس لیے یہ جسم تو آپ کا ہوگا لیکن مرضی میری چلے گی۔ آج حقوق نسواں کے آڑ میں پاکستان میں عریانی فحاشی پھیلائی جا رہی ہے۔ ہمارے بعض سادہ لوگ مسلمان اس مغرب زدہ لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور ان کے حمایت میں باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ محترم بھائیوں، یہ مسئلہ کون لے کر آتا ہے؟ کیسے لوگ لے کر آتے ہیں؟ محترم بھائیوں، یہ ایسے لوگ لے کر آتے ہیں جنہوں نے نرسری سے لے کر 16ویں تک، نرسری سے لے کر ڈاکٹر بننے تک، پی ایچ ڈی کرنے تک اور اسی طرح انجینئر بننے تک سارا جو تعلیم جو حاصل کیا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا مغرب سے حاصل کیا ہوا ہوتا ہے، اور مغرب نے ان کو سکھایا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ملکوں میں جا کر کیا سے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اور فراغت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی ڈیوٹی بھی لگ جاتی ہے، اور ایسے بیانات دینے پر ان کو باقاعدہ بڑے پیمائشوں پر پیسے بھی ملتے ہیں کہ آپ نے اپنے ملک میں ہمارے نظریے کے پرچار کیے ہیں، اور اس کے بدلے میں بڑے پیسے بٹورتے ہیں، فنڈنگ ان کو ہوتی ہے، اور بڑے محفلوں میں ان کو بلایا جاتا ہے، اور پھر ان کے لیے جو ہوتا ہے تالیاں بجائی جاتی ہیں کہ انہوں نے بڑے کام کیے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ کرتے ہیں۔ اس کی آپ بعض ان سادہ لوگ مسلمان ان کے باتوں میں آ جاتے ہیں اور ان کے میٹھے الفاظ میں پھنس جاتے ہیں، اور یہ بھی شروع ہو جاتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، یہ بھی اسی طرح شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں پہلے ان سادہ لوگ مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نعرہ انتہائی مذموم نعرہ ہے، بڑا بے غیرتوں والا نعرہ ہے، جہاں پر آدمی مکمل غیرت کے نام و نشان اس سے مٹ جاتا ہے، تو پھر ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی غیرت مند مسلمان ایسا نہیں سوچ سکتا کہ میری بہن ہو یا میری ماں ہو یا میرے کوئی اور رشتہ دار ہو، وہ روڈ پر آ کر کہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ میرے بھائیوں، یہ انتہائی عقل بیوقوفانہ بات بھی ہے کہ اگر ہر کوئی شروع ہو جائے، مرد یہ کہے کہ میرا جسم میری مرضی، اب میرا جسم ہے، چاہے میں کسی کے اوپر بھی آ جاؤں، کسی کے حمایت میں استعمال کروں یا کسی کے خلاف میں اس کو استعمال کروں، تو یہ میری مرضی ہے۔ اسی طرح عورتیں نکل آ جائے تو وہ بھی اسی طرح شروع ہو جائے۔ اور اسی طرح ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایک ملک کے اندر کوئی باشندہ، اس ملک کا باشندہ، چاہے کافر ہو، چاہے ذمی کافر ہو یا اور مسلمان ہو، عام اس ملک کا باشندہ ہو، وہ یہ کہے کہ میرا ملک میری مرضی۔ اسی طرح وہ گھر میں آ کر کہے کہ میرا گھر میری مرضی، تو یہ نظام جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، وہ ایک نظام کے تحت لوگوں کو چلانا ہوتا ہے، وہ نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح
لوگوں کا یہ جو لوگ ہیں ان کا یہ اعتراض ہے کہ ہمیں ہمارے اوپر کون حکمران ہو سکتا ہے۔ یہ جو عورتیں نکل آ جاتی کہتی ہیں نا کہ شوہر کا ہمارے اوپر کیا حق ہے کہ وہ ہمیں استعمال کریں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایسے اسلام سے بیزار لوگ ہیں جو نام تو اسلام کا استعمال کرتے ہیں لیکن کام کافرانہ والا کرتے ہیں، کام کفر والے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، چونکہ ہم مسلمان ہیں، اس نعرہ کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ نعرہ کس حد تک درست ہے، کس حد تک اسلام نے اس کی اجازت دی ہے اور کس حد تک اس کی ممانعت کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد جو ہے، یعنی مرد وہ عورتوں پر حاکم ہے، عورتوں کے حاکم ہیں، سردار ہیں ان کے۔ اس آیت کا نزول، شان نزول کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ علامہ حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے شان نزول یہ ہے کہ ایک عورت کو اس کے شوہر نے تمانچہ مارا، یعنی ایک تپڑ مارا، تو اس کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اس عورت نے، اور اس عورت کے ساتھ اس کے گھر والے بھی موجود تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا ارادہ فرمایا، یعنی بدلے کا حکم فرما دیا کہ اس کا بدلہ ہوگا، یعنی ایک تمانچہ شوہر نے مارا ہے تو اس کے بدلے میں اس عورت بھی اس شوہر کو مارے گی، یعنی بدلے کی جو صورت ہوتی ہے، قصاص کی جو صورت ہوتی ہے وہ قصاص لیا جائے گا۔ تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات الی آخرہ۔ پوری آیت نازل ہوئی، اس میں نیک عورتوں کی جو اچھائیاں تھیں ان کو بیان کیا گیا، اور جو برے عورتیں تھیں جو اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی اس کے بارے میں بھی بیان فرمایا کہ کیا کرنا چاہیے، کب عورت کو مارنا چاہیے اور کب عورتوں کو نہیں مارنا چاہیے۔ یہ سارا تفصیل اس آیت میں بیان ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ مرد جو ہے وہ عورتوں پر حاکم ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا، وجہ بھی بیان فرمایا کہ کیوں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، شوہر کو فضیلت دی ہے کیونکہ وہ باہر کی دنیا میں جاتا ہے، پیسہ کما کر لاتا ہے، اس کے سامنے بڑی بڑی تکلیفیں آ جاتی ہیں، مشکلات آ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے سامنے وہ زیادہ چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ مضبوط بن جاتا ہے۔ اسی طرح عورت کی بھی اپنی ذمہ داریاں ہیں، وہ عورت کی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ وہ گھر میں رہے، گھر کی زینت بنی رہے اور گھر کے کام کاج کریں۔ اگر اس طرح ہو جائے کہ یہ جو مردوں کا کام ہے وہ عورتیں اٹھائیں اور عورتوں کا کام مرد اٹھائے، تو یہ نظام سارا درہم برہم ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، شوہر کی باتوں کو ماننے کی کوشش کریں کہ شوہر کو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ دیا ہے وہ مرتبے کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں۔ اس سے یہ میں ہرگز ظاہر نہیں ہوتا کہ شوہر جو ہے وہ بیوی پر ظلم کریں، نہیں، آگے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اگر نیک صالح عورتیں ہوں اور آپ کی فرما برداری کریں، جو احکام اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں اس پر عمل کریں، تو بس آپ پھر ظلم کا راستہ تلاش نہ کرو، یہ بھی فرمایا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ عورتوں کا بھی تو تم پر حق ہے، عورتوں کے بارے میں بھی آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی یہ بیان فرمایا ہے کہ عورتوں کا تم پر حق ہے اور عورتوں پر تمہارا حق ہے، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کریں گے تو انشاءاللہ یہ نظام ایک درست مقام تک جا سکے گا۔ لیکن اگر ہم ایک طرف کی بات کریں کہ میرا جسم میری مرضی، تو اس سے نظام خراب ہو سکتا ہے، بن نہیں سکتا ہے، اس سے نظام اور خراب ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے باز رہے کہ جو اسلام کا نام اوپر استعمال کر کے کفر پھیلاتے ہیں، اسلام کا نام لے کر ملک پاکستان کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے دور رہیں، اور دور رہیں گے تو اس میں آپ لوگوں کا فائدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور مسلمان بنانے کے ساتھ اس طرح نہیں چھوڑا کہ جیسے آپ جانوروں کی طرح
رہیں، چاہے جدھر بھی آپ کا جو من چاہے بس آپ کریں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے، بلکہ بات جو ہے وہ کیا ہے کہ دین اسلام کے ساتھ ساتھ دین اسلام پر ہی عمل کرنا ہے، اس لیے کہ دین اسلام میں ہماری کامیابی ہے۔ اگر دین اسلام پر عمل کریں گے تو اس میں کامیابی ہے، اور اگر اس کے علاوہ ادیان کی طرف، اس کے علاوہ ان باتوں کی طرف جائیں گے، ان کافروں کے نظریات پر چلیں گے، تو اس میں ہمارا دنیا اور آخرت میں نقصان ہے۔ دنیا میں تو یہی نقصان ہے کہ بدنام ہو جائیں گے، ہماری عزت نہیں رہے گی۔ اب ایسے عورتوں کی کیا عزت رہے گی جو کہیں کہ میرا جسم میری مرضی؟ ایسے بھی بعض بیانات میں نے سنے ہیں کہ اس میں کہا گیا ہے کہ میرے اوپر کسی 2 مردوں کے ساتھ میں محبت کروں، 3 کے ساتھ کروں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے تو ان لوگوں کی کیا عزت رہے گی؟ اس لیے جتنا عزت دار رہیں گے، جتنا اپنے ان باتوں کو اپنے گھر تک محدود رکھیں گے اور اپنے گھر کے کام، گھر کے احکامات اور گھر میں جو کم و بیشی آتی ہے وہ گھر میں حل کریں گے، تو اس میں ہماری اور آپ کی بلکہ پوری انسانیت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔